بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت کچھ تھا فاطمہ کے اندر، کچے داغوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو پکڑتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ، اور اللہ بے شمار احسان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ کو ایسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف کھلی کھڑکی کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کو ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے لگا رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگ رہی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تاکہ سارا دن جو بھی پرندے اور جانور اس پانی کو پئیں تو وہ صدقہ لکھا جائے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اور اوپر نیچے جھول رہی تھی، گویا وہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہی تھی۔ اس سے فوراً سے وہ یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفور الرحیم ہے۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا، سچ تھا، مگر بہت کم لوگ ہی سمجھتے تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے۔ یہ آیات یاد آتے ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے سارا سماں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنے رب کی یاد آ رہی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی چیز کو سراہتی رہتی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی سوچ رہی تھی، آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، گویا آسمان کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر انسان سے محبت تھی جو کہ اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دے، اسے اپنے طرف کھینچ لائے، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دور پار سے اسے مغرب کی اذانیں سنائی دی۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں نے ابھی بھی قرآن کو بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، محبت سے سینے سے لگا رکھا تھا۔
وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کو کھولا تو سامنے یہ آیات تھی، اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جانب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لو۔ اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی، قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئی۔ انہی پر نم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، واہ فاطمہ، تم کیا جانو تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔